سے ایک بات کرنی ہے کہ جب ہم لوگوں کی ایک کلاس ہوتی ہے اور تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہماری، تو سب سے پہلے جو چیز کینسل ہوتی ہے وہ کلاس ہی کیوں کینسل ہوتی ہے ہماری؟ ہم لوگوں کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے نا۔ تو ویسے ہی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو جو ٹاکسنز ہوتے ہیں باڈی میں اور جو فنکشن کرتے ہیں اتنے سارے سسٹم ہمارے اندر، تو وہ سنکرونائزیشن نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ اٹھنے کے بعد تھوڑا ہم واٹر انٹیک کرتے ہیں، تھوڑا ہم بریکفاسٹ کرتے ہیں، اور پھر جب موومنٹ کرتے ہیں، اسپیشلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ موومنٹ کرنا آپ کا، کیونکہ آپ 7 آورز 8 آورز بیڈ پر تھے وداؤٹ موومنٹ، تو باڈی کو کیا چاہیے؟ اونلی موومنٹ چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں کہا ہے کہ کبد میں بنایا گیا ہے؟ کبد یعنی ایک جگہ پڑے رہو گے تو اب کچھ نہیں بھی ہوگی بیماری، آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ تو اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہمیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے ہی شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ آپ سوتے رہتے ہیں اور وہ پلان کرتا رہتا ہے کب اٹھے گی یہ، اور کس طرح سے، کون سے پیکج میں، کون سے روپ میں اس کے سامنے آنا ہے۔ چلو ڈیسائیڈ کرو اپنے شورا کے ساتھ، اپنے منسٹرز کے ساتھ، اپنے جند کے ساتھ۔ جند کسے کہا جاتا ہے؟ اکوپڈ، ویل اکوپڈ اس کے سولجرز، ان کے ساتھ شورا میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ صبح اسے کیسے روکنا ہے اور کیسے روکنا ہے۔ وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ہنستا ہوگا، کہہ رہے اس کے لیے تو مجھے کوئی بھی بڑی پلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، تھوڑے سے ہارمونز اس کے ادھر ادھر ہوئے اور یہ کہہ رہی ہے کلاس ختم، کلاس میں نہیں جانا ہے۔ تو ہم لوگ خود اپنا ایک جائزہ لیں کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا امپورٹنٹ کام سے ہم لوگ رکتے ہیں؟ آپ کی امریکہ کی فلائٹ ہے صبح 7 بجے، آپ بولو گی نہیں نہیں موڈ نہیں ہے، سر درد ہو رہا ہے، نہیں چلو جانے دو؟ نہیں، وہ تو الگ ہی معاملہ ہے نا۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اور وہاں پر بہت ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے، کیونکہ لوڈ ہو جاتا ہے نا ورک کا۔ وہاں تو ہم نہیں بولتے کہ اتنے سارے کام کر لی ہوں، چلو ابھی جو ولیمہ ہو رہا ہے اس میں نہیں جاتی ہوں، میں تھوڑا آرام کر لیتی ہوں گھر میں۔ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی شادی میں گئے ہو اور دولہے کی ماں کہاں ہے تو دولہے کی ماں کا سر درد ہو رہا ہے، وہ نہیں آئی ہے، وہ سو رہی ہے گھر میں؟ نہیں سنا نا۔ تو آفت ہماری ایک کلاس پر ہی کیوں ٹوٹتی ہے؟ ہر چیز کے لیے کلاس ہی کیوں ہوتی ہے؟ ٹریول کر رہے ہیں، کلاس چھوٹ رہی ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کلاس چھوٹ رہی ہے، سر درد ہے، کلاس چھوٹ رہی ہے۔ تو آپ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو پرائرٹی دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو بھی ویسی پرائرٹی دیتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت پرابلم ہوتا ہے۔ جب ہماری لائف میں جو رشتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، ٹٹ فور ٹیٹ، آپ نے جو کیا وہ لوگ وہی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ارے یہ بیمار ہو گئی ہے، میں نے نہیں پوچھا تو میں بیمار ہو جاؤں گی تو یہ نہیں پوچھیں گی۔ سمپل سی لاجک ہے ہم لوگوں کی۔ شادی میں نہیں جاؤں گی، وہ میرے ہاں شادی ہوگی تو نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہ ساری لاجک ہماری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ امام ابن قیم کا قول ہے کہ اگر تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہارڈ شپ والے ڈیز میں تمہارے ساتھ ہو، تو پھر جو تمہارے ہیپیسٹ ڈیز ہیں اس میں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھو۔ لیکن ہم نے کیا کر کے رکھا اسے؟ کوئی پرائرٹی ہی نہیں ہے، جبکہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ، پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی مجلس جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو مینشن کرتے ہیں، وہاں پر ملائکہ آتے ہیں۔ ملائکہ کے ونگز جو ہیں وہ اتنے ہیوج ہوتے ہیں کہ اس زمین سے لے کر جو فرسٹ لیئر آف اسکائی ہے وہاں تک اتنے ہیوج ہوتے ہیں۔ وہ ونگز وہ کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ ناٹ عابدین، ناٹ زاہدین، ناٹ صائمین،
جو بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں دین کے لیے، جو جنگیں لڑتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو اپنا مال فی سبیل اللہ لٹا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی نہیں آتا ہے کہیں کہ یہ ملائکہ اپنے ونگز سے ان کو کور کر لیتے ہیں. صرف ایک ہی کیٹیگری کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام مینشن کرتے ہیں بائی چوائس. کیوں؟ یہ ملائکہ ان کو ڈھک لیتے ہیں، اور جن کو ملائکہ ڈھک لیں تو ڈو یو تھنک کہ ان کے اوپر کوئی ہارڈ شپ، کوئی کلیمٹی، کوئی ایڈورسٹی آ سکتی ہے؟ دے آر انڈر ملائکاز ونگز، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمہ ہے، ان کے ونگز از اکول ٹو اللہ تعالیٰ رحمہ. وہ عافیت میں آ گئے، وہ سلامہ میں آ گئے، وہ امن میں آ گئے کہ جو اپنی چوائس سے، اپنے شوق سے مل بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے ڈسٹریکشن سے بھری ہے، ہر قسم کے ڈسٹریکشنز ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان وہ سارے ڈسٹریکشنز کو اٹھا کر الگ رکھ کر اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، اپنے شوق سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، ارینجمنٹ کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، تو یعنی کہ وہ اس دنیا میں جس پرپس کے لیے بھیجا گیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، ہر ٹیسٹ میں آگے ہے وہ. اور جب ہم لوگ ملائکہ کے ونگز کے انڈر پہ ہوتے ہیں تو ڈو یو تھنک ہماری کوئی بیماری رہ پاتی ہے؟ نہیں رہ پاتی، ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگے رات سے ہی ہارمونز میں کچھ ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو جائے اور ایسا فیل ہو، کیونکہ ہم عورتوں کا کیا ہے، ہم لوگ ایموشنل ہیں، اس کے ساتھ پھر ہارمونز بھی رکھ دیے گئے ہیں، تو کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کبھی بری لگتی ہے، کبھی بہت ہی ہم کو بورنگ لگتی ہے، کبھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتی ہے. تو جیسے جیسے ایسا لگے کہ میں پیچھے ہٹ رہی ہوں، فیل تو نہیں ہوگا نا آپ کو کہ شیطان کر رہا ہے. یہ شیطان کا کام کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ میرا نفس ہے، میں کر رہی ہوں یہ، اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ ہاں کلاس میں ناٹ پاسبل، دیکھو میری طبیعت کیسی ہے، دیکھو میں نہیں کر سکتی ہوں. اصل میں وہ شیطان ہے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے میں خود ہوں یہ. تو جتنا سیویئر ہو جائے ڈٹے رہو، نہیں یہ تو مجھے نہیں چھوڑنا ہے، یہ تو میری لائف کی پرائرٹی ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور اپنے آپ کو ایگزامپل دیں، آپ کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈے ہے، کیا میں وہ چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ چھوڑ سکتی ہوں تب میں یہ چھوڑ سکتی ہوں، ادروائز نو. یہ میری لائف کی پرائرٹی ہے. اینڈ آلویز ریمبر، جس علم سے آپ کو زندگی میں جتنا فائدہ ہونے والا ہے وہ علم آپ کو اتنا ہی ڈیفیکلٹ لگے گا، اور شیطان اور آپ کا نفس اس علم سے آپ کو بہت دور کرے گا، ہر قسم کے پیکج دے گا وہ. تب سمجھ لینا یہ بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے مجھے. آپ امیجن کریں کہ کوئی اینیمی ہے آپ کا، جسٹ ون ہائپوتھیٹیکل سچویشن، کہ امیجن کریں ایک اینیمی ہے، ایسا اینیمی ہے کہ ایک دم اسٹانچ اینیمی ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو آپ کو آپ کا مرڈر کر دے، ایسا اینیمی. نفرت ہی نفرت ہے اس کے اندر. یعنی شیطان کے لیے کیا آتا ہے؟ عدو. عدو کیا ہے؟ وہی ریڈیکلز ہیں کہ کہاں پر ہے جو والعادیات، سیم روٹ ورڈ. عدو کون ہوتا ہے؟ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہوتی ہے دشمنی. ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں پلان کر کے آپ کو ہارم دیتا ہے، صرف دل کے اندر نہیں ہے دشمنی، کام بھی کرتے جا رہا ہے وہ، تو وہ ہے عدو. تو ایسا دشمن کیا چاہے گا کہ آپ کا کوئی فائدہ ہو؟ کبھی نہیں چاہے گا. تو جس علم سے آپ جتنا اللہ تعالی سے تعلق بنا سکتے ہو وہ کورس آپ کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. اور
زندگی میں کیا چاہیے ہمیں؟ اس دنیا کی ہر چیز نکمی ہے، اس دنیا کی ہر چیز انکمپلیٹ ہے۔ آپ اگر پیسے کے پیچھے جاؤ گے، پیسہ آج ہے کل نہیں ہے۔ آپ محبتوں کے پیچھے جاؤ گے، آپ کتنا بھی خوش کر لو، چاہے آپ کے وہ ہسبینڈ ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، کتنا بھی آپ ان کے پیچھے اپنے کمٹمنٹس ختم کر دو، ایک دن وہ ناراض ہوں گے، کیونکہ نو ون از پرفیکٹ ہیئر۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میں دیکھوں وہاں جا کر بھی میرے ساتھ تعلق کے لیے کتنی محنت کرتی ہے یہ۔ تو میری بہنوں، یہ نصیحت ہے میری آپ لوگوں کو، تاکید ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو سیکنڈ آپشن نہ بنائیں کسی بھی چیز کے اوپر۔ بہت مشکل سے ہمیں یہ علم ملتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس راہ پر ہم چلتے ہیں، وہ جو ہمارے پیر ہیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں جب تک آپ علم کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کی اور اپنی نفس کی اسٹریٹجیز کو پہچانو۔ وہ تو کتنی محنت کر رہا ہے ہمیں روکنے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب دو آرمی ساتھ میں لڑتی ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہو سامنے والا کتنا پاورفل ہے، آپ کیا ایسے ہی نہتے نکل جاتے ہو؟ ایک ہی وہ بیٹل ایسی ہوتی ہے شیطان کے ساتھ جو ہم کچھ بھی پریپریشن نہیں کرتے، ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کے منہ کا نوالا بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ یہ سب یاد رکھیں گے، اور یہ کیسا ہے، ایک میریکل ہے یہ کہ یہ ٹونک بن جاتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ دوا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔